الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، اج دا موضوع ہے قرآن کریم کی فضیلت، اور آج 9واں روزہ ہے. روزہ رکھو کیونکہ یہ اچھی عبادت ہے. حج و عمرہ کرو کیونکہ یہ بھی اچھی عبادت ہے. ذکر الہی کرنی چاہیے. ذکر الہی اس واسطے کرنے ہیں کیونکہ یہ بھی اچھی عبادت ہے. صدقہ دو کیونکہ صدقہ دینا بھی اچھی عبادت ہے. عزیزان محترم، ساری عبادتاں اچھیاں نے، مگر یاد رکھنا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت واسطے بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن پاک کے 9ویں سپارے کی سورت انفال کی دوسری آیت ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت افریب باتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل اور قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے. عزیزان محترم، توجہ دینا سننا. قرآن کریم کو کتاب ہے کہ جس انسان تے اثر کر دی وہ انسان بدل جاتا ہے. جس روح تے اثر کر دی وہ روح بدل جاتی ہے، اور جس دل تے اثر کر دی وہ دل بدل جاتا ہے.
جس زمانے تے اثر کرتی وہ زمانہ بدل جاتا ہے، اور جس ماحول تے قرآن کی تلاوت اثر کرتی ہے وہ ماحول بدل جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر ایک قرآن کو صدقے دل دے نال شرابی سن لے تو وہ بدل جاتا ہے، اگر یہ بے نمازی سن لے اور سمجھ لے تو وہ بھی بدل جاتا ہے، اگر شرابی سن لے، ڈاکو سن لے، زانی سن لے، جھوٹا سن لے، لیکن سنے دلوں اللہ تعالیٰ دے دل دی کیفیت کو بدل دے۔ درس عبرت کی سارے واسطے قرآن کریم ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ اجلی پریشانی ہے، مصیبت، تنگیاں، یہ بے سکونی جڑی سارے دلوں کو گھیر کے کھڑی ہے نا، یہ ایک ہی حل ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور سارے دکھاں کا مداوا اگر کوئی چیز ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور سارے ہر شعبے میں وہ کاروبار کا شعبہ ہو، وہ کھیتی باڑی کا شعبہ ہو، وہ اپنی اولاد کی پرورش کا شعبہ ہو، وہ اپنے ماں باپ کی نال محبت کا شعبہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ جہد رہبر و رہنمائی ساری قرآن نہ کرے۔ قرآن دستا ہے ماں باپ نال کیویں سلوک کرنا ہے، قرآن دستا ہے اپنے ہمسائے نال سلوک کیویں کرنا ہے، قرآن دستا ہے کہ تسی دنیا تے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ایک قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ واسطے، اور شادی بیاہ کے رسم و رواج ہوں، یا لین دین کے معاملات ہوں، یا عدالت اور قضاء کا مسئلہ ہو، یا جنگ و جدل کی کیفیت ہو، یا خوشی و مسرت کا موقع ہو، یا پریشانی اور مصیبت کا وقت ہو، تو قرآن ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر وقت ساری رہنمائی اور راہبری کرتے ہیں، اور سارے واسطے ایک بہترین اور صاف اور ستھرے رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ سن دستا ہے کہ تارا بہترین انتخاب کی اور تارے واسطے بہترین تے ستھرا رستہ کے لیے۔ اے مسلمانوں، سانو ذرا ہوش دے داخل رہنے چاہیے، اور سانو اپنے گریبانہ ذرا جھانکنا چاہیے، اور بے روی، فحاشی اور بے حیائی کے معاملات اگر اسی غیر مسلم حکومتوں تو اگے نہیں، اگر فحاشی وچ، اگر اوریانی وچ، اگر بے حیائی وچ اگر اسی غیر مسلمان تو اگے نہیں نا، تو اسی انہوں تو پیچھے بھی نہیں۔ اگر جڑے عیب غیر مسلمان چ پائے جاتے ہیں، جڑے عیب کافرہ چ پائے جاتے ہیں، اگر اسی اے نہ آکھی چلو اسی انہوں تو اتے لنگ گئے ہیں، تو اسی عیباں وچ انہوں تو پیچھے بھی نہیں، کیونکہ میرے نبی دا فرمان سی کہ میری امت ہو بہو بنی اسرائیل کی طرح اگر انہوں دے 72 فرقے ہوں گے تو میری امت دے 73 ہو جائے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر انہوں میں کسی نے اعلانیہ اپنی ماں نال زنا کیتا ہوئے گا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوئے گا جو اس طرح کرے گا۔ یہ مطلب ہے اسی عیباں وچ، گناہاں وچ اگر انہوں تو اگے نہیں نہ لنگے تو انہوں تو پیچھے بھی نہیں رہے، لیکن اگر اللہ نے سر تے کرم کیتا ہے، اگر اللہ نے سر تے فضل کیتا ہے، اگر اللہ کی کرم نوازیاں سکتے ہیں تو سارے عملہ کی وجہ تو نہیں، نبی محمد مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ تو اسی ہر قول میں جھوٹے، ہر نیکی میں کھوٹ ہے ساری، جنہیں بھی قول قرار کرنے سب جھوٹ ہوتے ہیں، ہر نیکی کی کھوٹ ہوتی ہے، کوئی سچی نیکی نہیں مل سکتی، ہر کاروبار دھوکھا، ہر امانت اسی خیانت کرتے ہیں، زندگی کے تمام شعبے ساری بدعمالیاں دے نال داغدار ہوتے ہیں۔ اسی اچھے تو اچھے عمل وچ بھی منافقت کرتے، نماز پڑھیے وچ بھی منافقت کرتے، ساری زکات وچ منافقت، سارے حجاں وچ منافقت، سارے روزے وچ منافقت،
یہ مطلب ہے کہ اگر اسی ماں باپ نہ بھی پیار کرنے پہ نا وہ بھی منافقت ہے، وہ بھی اخلاف ہے، اپنی اولاد کی پرورش کرنے پہ یہ بھی منافقت ہے، تو سارے ہر عمل میں منافقت بنتی ہے۔ خدا دی قسم ہے اچھے عملوں میں برے تے برے جنہیں اسی اچھے عمل کرنے ہیں نا وہ بھی منافقت بڑی سکتی اور تے اور اسی قرآن کریم جی لاریب کتاب ہے یہ واسطے بھی منافقانہ رویہ رکھے۔ تسی آکھو گے شاہ جی یہ کس طرح کی تسی گل کرتے ہو، اسی قرآن نہ منافقت کیویں کر سکتے ہیں؟ خدا دی قسم ہے یہ قرآن جڑا کہ سارے دلوں کی زینت ہونا چاہیے، اسی جڑا قرآن کو اپنے سینے سجا کے رکھنا چاہیے، یہ سارے دلوں کی زینت ہونا چاہیے اسی قرآن۔ ہاں اسی اس قرآن کو الماری کی زینت بنانا چاہیے۔ یہ قرآن حکومتوں کے مبنی ہر شعبے ساری رہنمائی کرتا ہے، لیکن اسی صرف ان عدالتوں لجا کے اپنے سراں تے رکھ کے قسمہ کھان ہوئے رکھے، اسی سمجھنے واسطے قسمہ کھان حلف لین واسطے اج ہر کوئی جے کو بلیچ پڑتی ہوتا ہے وہ بھی اتحاد رکھ کے حلف دیتا ہے، جے کو باٹا جی پڑتی ہوتا ہے وہ بھی اتحاد رکھ کے قسم دیتا ہے، جے کو ڈیپو جی پڑتی ہوتا ہے وہ بھی حلف دیتا ہے کہ میں بڑا، اور پھر وہ بالکل حلف کی اسی پاسداری نہیں کرتے، پاویں کو بلیچ پڑتی ہو جائے وہ بھی حلف کی پاسداری نہیں کرتا، پاویں کو فوج پڑتی ہوئے وہ بھی کوئی حلف کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو اسی اس قرآن کو سراں تے رکھنے واسطے تے قسمہ کھان واسطے رکھ دیتا ہے، جبکہ یہ قرآن سب ملے اسی کو سمجھا جائے، انہوں سمجھ کے یہ مطابق زندگی گزاری جائے، جبکہ اسا صرف قسمہ کھان واسطے اس قرآن کو رکھے ہے۔ خدا کی قسم افسوس کہ قرآن جڑا کہ گناہوں کے مریضوں کے لیے شفا تھا، جس سے جسمانی اور روحانی امراض دور ہو جاتے تھے، ہم نے صرف اس کو آیات پڑھ کر دم کرنے تک محدود رکھ لیا۔ اسی دماں واسطے استعمال کرنے واسطے رکھے ہیں، اسی نو قسمہ کھان واسطے رکھے ہیں، اسی نو حلف برداری واسطے رکھے ہیں، سینیاں چ رکھنا سی سجا کے باریاں چ رکھ دیتا ہے۔ اسی قرآن نال منافقانہ رویہ رکھے ہیں، اسی قرآن کو مسجداں دی دیواراں تے لکھیا ہے، اسی قرآن کو تختیاں تے لکھ دیتا ہے، مناراں تے لکھ دیتا ہے، محراباں تے اسی قرآن لکھ دیتا ہے، خدا دے گھر میں لے کے لٹکا دیتا ہے اسی قرآن کو، خوبصورت غلافاں میں سجا دیتا ہے اسی قرآن کو۔ لیکن صد افسوس کہ اس قرآن دے ذریعے اپنے ویران دلاں اسی آباد نہیں، اجڑیا دلاں اسی زینت بخشی نہیں دینا۔ خدا دی قسم تلاوت قرآن باعث رحمت ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے کہ ہوئے سے ہی ایمان والا، یہ قرآن ان واسطے رحمت ہے، یہ قرآن ان واسطے شفاعت ہے، برکت ہے، ایمان والے واسطے برکت ہے۔ یہ مطلب ہے اگر قرآن اسی پڑھنے ہیں سب تے رحمت نہیں ہوتی، اگر اسی قرآن پڑھنے ہیں سب شفا نہیں ملتی، تو پھر یا تے قرآن جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر سارے ایمان چھکا، قرآن تے جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ سارے ایمان چھکا، اسی ایمان والے نہیں مکمل، کیونکہ قرآن پڑھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ربنا ارحمنا، قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور اگر قرآن پڑھ کے سن شفا نہیں ملتی پئی، اگر قرآن پڑھ کے سن رحمت نہیں ملتی پئی، قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا،
لیکن اسی پھر ایمان والے نہیں. یا دو ہی گلاں نے, یا تے قرآن جھوٹا ہے یا پھر ساڈے چ ایمان نہیں ہے. قرآن تے جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب ہے ساڈے وچ ایمان نہیں ہے. خدا دی قسم ہے, اگر کسی تے ظلم ہو گیا اور تسی دیکھتے پے ہو کہ تے ظلم ہو رہا اور تسی اس ظلم تو انہوں بچا سکتے ہو, لیکن تسی اگر بچاؤں ہی نہیں, کسی تے ظلم ہو رہا ہو اور تسی قریب کھڑے ہو اور ظلم تو بچا سکتے ہو تسی, لیکن بچاؤں نہیں تسی عالم تے ہو سکتے ہو, تسی مفتی تے ہو سکتے ہو, تسی مفسر تے ہو سکتے ہو, تسی قاری تے ہو سکتے ہو, لیکن تسی نیک نہیں ہو سکتے. کیونکہ اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے آتے ہیں. اسی قرآن میں حفظ کر کے حافظ تے ہو سکتے ہیں, یہ ترجمہ تفسیر کر کے مفسر قرآن تے ہو سکتے ہیں, حدیثہ یاد کر کے اسی شیخ الحدیث تے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اسی اپنے عملوں کے نال, اپنی کرتوتاں دے نال کسی پریشان کی پریشانی دور نہیں کرتے, دکھیاں دے دکھ دور نہیں کرتے, تے پھر اسی مفسر تے ہو سکتے ہیں, اسی مولوی تے ہو سکتے ہیں, اسی عالم تے ہو سکتے ہیں, اسی ولی تے ہو سکتے ہیں, کتب ابدال تے ہو سکتے ہیں, لیکن اسی نیک نہیں ہو سکتے. خدا را اپنے رویہ کی سانو نظر ثانی کرنی چاہیے, سانو دیکھنا چاہیے اپنے بارے. دلانو سکون خدا دی قسم قرآن دے دے. قرآن دے اعلیٰ خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار میرے ذکر نال تاڑے دلانو سکون ملے گا. یہ مطلب ہے کہ دلانو سکون قرآن دے دے. اسی پتہ کیا ہے, موسیقی روح دی غذا ہے, ایک گانے روح دی غذا نہیں, قرآن دی تلاوت سارے روح دی غذا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ایک گانے نہ دلوں سکون نہیں دے ملنا, قرآن دی تلاوت نال سارے دلوں سکون ملے گا. باطن روشن قرآن, باطن دی روشنی قرآن دیتا ہے, ظاہری روشنی بھی قرآن دیتا ہے. سر بے ایمانی دی دولت نو ایمان دی دولت قرآن دیتا ہے. کفر و فسق تو نجات سانو قرآن دیتا ہے. انبیاء کے حالات سانو اگر کسی نے دسے تو قرآن نے دسے, اور حضور دی صفات دی گواہی اگر کسی نے دیتی تو قرآن نے دیتی. اور خدا دی قسم تلاوت قرآن پاکیزگی کا سامان ہے. رب کائنات نے پارہ 28 سورت الجمعہ دی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ہے, وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک با عظمت رسول بھیجا, وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ مطلب ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, کی کر دے رہے یتلو علیہم آیاتہ, او انہتے قرآن دی آیتاں پڑھ دے. یہ نبی دی شان ہے کہ آپ قرآن پڑھ دے, نبی تے قرآن پڑھ دے. اسی گناہگار ہو کے, سیاکار ہو کے, بد کردار ہو کے, بد افعال ہو کے قرآن دی تلاوت نہیں کرتے. خدا دی قسم ہے قرآن کریم کی تلاوت باعث شفاعت بھی ہے. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ فرماتے سنے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور شفیع بن کر آئے گا. اس واسطے ایسے جنہیں بھی دوست بیٹھے ایمان نہ دسنا کتنا قرآن پڑھنا ہے. خود کو لارائب بتایا ہے قرآن میں, ارے بندگی کا سلیقہ سکھایا ہے قرآن میں.
مقام بندگی بتایا ہے قرآن نے، راز محبت سب کو سنایا ہے قرآن نے، اور رحیم و کریم سے ملایا ہے قرآن نے، سابقہ شریعتوں کو منسوخ کرایا ہے قرآن نے، اور منافقوں کو انجام تک پہنچایا ہے قرآن نے، اور مومنوں کو خوشخبری اور مژدہ سنایا ہے قرآن نے، اور مشکلوں کو آسان بنایا ہے قرآن نے، شفاعت کر کے ہمیں جنت میں پہنچایا ہے قرآن نے۔ اور قرآن رب کی رضا کا ایک ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے وقت اور گھڑیوں کو یاد الہی میں گزارنے کا بہترین مصرف ہے، یعنی اگر تسی وقت نو خوبصورت گزارنا چاہتے ہو نا تو قرآن لے کے بیٹھ جاؤ۔ ہر ایک جستجو کرنے والا انسان زندگی کے تمام امور اور تمام معاملات، تمام تر آداب و زندگی میں صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کر کے اسے حاصل کر سکتے۔ اگر اسی زندگی دے خوبصورت لمحات گزارنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ایک کتاب ہے کہ جن کی تلاوت پاک بے پناہ فیوز و برکات کی حامل ہے۔ اچھا کوئی بھی آلے اتنی عظمت و شان میں تسی دنیا کی جنیاں مرضی کتاباں خوبصورت و خوبصورت کتاب ہے، ایک بنا پڑھ لو، دو بنا پڑھ لو، تین بنا پڑھ لو، چار بنا پڑھ لو، پنج بنا تجھے اگر یار میں بڑی بنا پڑھ لو، تانوں کوئی کتاب ایک بنا سنا دے دو تسی سن لو گے، دوجی بنا سنا دے تسی بیزار ہو کے سنو گے کہ یار میں کیا سن، چوتھی بنا اور بیزار ہو جائے، پنجویں بنا تسی سننی نہیں۔ لیکن ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ اگر زندگی دے پہلے دن تو لے کے 100 سال کسی زندگی ہوئے نا تے روزانہ قرآن کی تلاوت تو سامنے کی دی جائے، وہ کدی نہیں کہے گا یار رہنے میں پہلے سنیا۔ اس شان ہے، عظمت و شان ہے اس کتاب کی، ان پڑھنے والا بور نہیں ہوتا، بلکہ فیوز و برکات، اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازیاں وہ شامل حال ہوتا۔ خدا کی قسم ہے اس مبارک پر پکیزہ کلام پاک نے ایک ایک حرف اعمال کو پکیزگی اور طہارت دینا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سارے اعمال کو پکیزگی اور طہارت بخشتا ہے۔ اور اس کلام پاک دی تلاوت کے بعد اس دے معانی اور تفسیر اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا انسان کے لیے سامان آخرت ہے، یعنی بخشت کا سامان۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت صاحب قرآن، قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے میرے رب اسے زیور پہنا دے، اسے زیور پہنا دے۔ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اسے زیور پہنا دے۔ تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، قرآن کی شفاعت کی برکت ان عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے میرے مولا اسے اور بھی اصلی لباس پہنا، اسے عزت و بزرگی کا لباس عطا کیا۔ اور پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے مولا اب اس سے راضی ہو جاؤ، اس کی تمام خطائیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور اللہ ہر عیب کے بدلے میں اس کی نیکیاں بڑھاتا جائے۔ کل قیامت والے آج جنہیں قرآن پڑھے میں حیران ہونا لوگوں سے کہ جدوں بھی کوئی کسی کا فوت ہو جاتا ہے آپ کدی نہیں پڑھتے، کار چار چھوڑے محلے کی بڑھیاں کٹھی کر لیں گے، بندے کٹھے کر لیں گے، اتنے پہ جی قرآن پڑھو میرے پیو واسطے جائیداد کا حصہ تم لے، پہلی تیرے نہ لگے تو سپارے وہ تیرے پیو واسطے پڑھو۔
آپ بالکل نہیں پڑھیں گے 10 سپارے کی پرچی انہیں کر دے ہو گے 5 سپارے کی پرچی انہیں کر دے ہو گے 17 سپارے کی پرچی انہیں کر دے جی تلاوت ہو رہی خود پڑھو آپ اپنے جی جنہیں کر ہاں دوسرا اگر پڑھتا ہے خوش دیکھو نا جنہ اسی خوشی اپنے باپ واسطے اپنے بیٹے واسطے اپنے عزیز و اقارب جڑے دنیا تو جن سارے اندر خوشی و خضوع ہے اونا تو نہیں اور کسی نے ہو سکتا نا اونی محبت نہ تو نہیں نہ کوئی پڑھ سکتا انہیں پیار نہ تو نہیں نہ کوئی پڑھ سکتا اس واسطے جنہ بھی ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سن قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ منور تنسار قرآن پڑھ کے اس کے عمل کرنے